حدیث متواترہ غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ متواترہ حدیث ہے۔ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی والا جو چیپٹر ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری لے کر آئے، 6225، 6226، 6227، 6228، 4 طرق غدیر خم کی حدیث کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے۔ اس کے جسٹ 2.5 سے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی یہ سپر سیڈ کرنے والا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے۔ 18 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ۔ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا، اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث موجود ہے، غدیر خم کی حدیث۔ تو اسے غدیر خم کیونکہ وہ خم نامی گاؤں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور امت نے چھوڑ دی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت نہیں ڈری، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ بہرحال جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت۔ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا۔ یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیت کے احترام کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا۔ یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے، باقی بکس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19721، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا قرآن کی یہ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جگری یار۔ ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبرائیل اور فرشتے اور ایمان والے، دلی محبوب، اولا مولا، یہ تمام الفاظ۔
تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ حدیث متواترہ ہے. حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا. چند احادیث ہیں جو متواترہ ہیں, ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ بھی حدیث متواترہ ہے, صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ, اور بخاری میں بھی موجود ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر اس من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے درجنوں طرق نقل کیے مختلف صحابہ سے. کم از کم یہ 22 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے, اور انہوں نے وہ سارے طرق جمع کیے اور کہا یہ حدیث متواترہ ہے. الحمدللہ. یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو, اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے. اصل جھگڑا یہ نہیں ہے. اگر بالفرض مولا علی کو اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے, پکاریں گے اللہ کو. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے, اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وہ پکارے گا. اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کریٹیکل سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تمہارے ماں باپ برتے ہیں, تمہارے بعد تمہاری اولاد. بتاؤ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ جو مشکل میں گھرے ہوئے کی فریاد کو سنے, اس کی تکلیف بھی دور کر دے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہوں؟ اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. مسئلہ یا علی مدد کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ظاہر اس باب میں آپ ضرور پکاریں, وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے میں آپ کہتا ہوں بھائی پانی پلا دیں, یہ تو ٹھیک ہے. آپ بغداد میں ہیں, وہاں بھی قبر کے اندر ہیں, اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹیگری میں فال کرے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں. لہٰذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. اور مولا دلی محبوب, اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے, ایمان کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان 240 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق, مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن, اور اگر بغض ہے تو وہ منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے. مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو پکارتے تھے, ہم نے بھی اللہ کو پکارنا ہے. بھائیو, غدیر خم کی حدیث میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع پہ کیوں نہیں دیا؟ وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں, اصول محدثین. غدیر خم پہ کیوں دیا؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں. غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے, اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے, اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا. واقعہ حرہ میں یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا تھا. انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کہندے نے, آپ نے کہا تسی بندے دے پتر بن جائیو. بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور انصار کی اولاد ذبح کر دی گئی, انہی لوگوں نے ذبح کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا.